بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعمال کے جانور، سواری کے گھوڑے، گھریلو ضرورت کے لیے دودھ دینے والے جانور اور زراعت کے بیلوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ جانور جو انسان اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ خود ان کو استعمال کرے اور خود ان کی ضروریات سے فائدہ اٹھائے، ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، جیسا کہ اپنے سواری کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے یا ایسے جانور اس کے گھر میں موجود ہیں جو دودھ دیتے ہیں، یا کچھ بیل اس نے پالے ہوئے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بار برداری کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ جانور کے جو بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسٹیشنری کی دکان میں جو بھی مال فروخت کے لیے موجود ہوتا ہے، اگر اس کی مالیت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کی قیمت فروخت سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ وہ دکانیں جو کتابوں کے لیے ہوتی ہیں، اسکول وغیرہ کا سامان، کاپیاں اور کتابیں اور پینسلیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان کی مالیت اگر نصاب کے برابر ہو جاتی ہے یا نصاب سے بڑھ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسکول کی تعمیر میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسکول زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسکول کی تعمیر میں زکوٰۃ لگائی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی لازم ہوگی۔ اسکول تعمیر ہو رہا تھا اور کسی نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس میں لگا دیے تاکہ یہ تعمیر اس کی آسانی سے مکمل ہو جائے، تو اگرچہ اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن بہرحال زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں ایک تو مالک بنانا ضروری ہے، دوسرا یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو مالک بنایا جائے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ظاہر ہے اسکول مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اسکول کی تعمیر میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسجد اور مدرسہ کا حال ہے کہ تعمیر میں زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی شخص کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اشیاء کی شکل میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، مثلا کپڑا، چاول، آٹا، دال، چینی، تیل اور دوا وغیرہ کی شکل میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص پیسے نہیں دینا چاہتا بلکہ پیسوں کی جگہ پر چیزیں خرید کر وہ دے دیتا ہے فقراء اور مساکین کو، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا چاول خرید کر فقراء میں تقسیم کر دیتا ہے، گندم خرید کر، کپڑا خرید کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے زکوٰۃ کی نیت سے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ نقد دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحق اپنی ضرورت کی چیز حسب ضرورت سکے۔ اگرچہ کپڑا وغیرہ دینا زکوٰۃ میں جائز تو ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز خود ہی خرید لے۔ اگر اس کو کپڑے کی ضرورت ہوگی تو وہ کپڑا خرید لے گا، کھانے پینے کی چیزوں، چاول وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ خرید لے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پیسے ادا کیے جائیں۔ افطاری میں زکوٰۃ دینا، اگر افطار کے غریب ہیں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا جائز ہوگا۔ البتہ تقسیم کی صورت یہ ہے کہ ہر آدمی کو سامان افطار مہیا کر دیا جائے۔ افطاری کے سامان کو خریدتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ صورت کرتا ہے کہ افطاری کا سامان خرید کر فقراء کو دے دیتا ہے، تب بھی زکوٰۃ جائز ہوگی، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہر مسکین کو الگ الگ افطاری کا سامان دیا جائے، ورنہ اگر مجموعی طور پر دے دیا جائے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہر فقیر، ہر مسکین کو افطاری کا سامان الگ سے دے دیا جائے، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر افطار کرنے والے مالدار ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا جائز نہیں ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ افطار کی رقم، افطاری کا سامان زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدنا جائز تو ہوگا، لیکن زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب کہ افطاری مہیا کیا جائے فقراء اور مساکین کو۔ اگر وہ مالدار ہیں تو پھر ان کو افطاری کرانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امام کو رسم کے طور پر زکوٰۃ دینا، بعض علاقوں میں امام کے لیے کسی قسم کی تنخواہ مقرر نہیں کرتے، بلکہ یہ رسم ہے کہ نمازی حضرات اور علاقے کے لوگ اس امام کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ شرعاً یہ صورت درست نہیں ہے
اور ایسے لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اجرت کی مانند ہے اور اجرت میں زکوٰۃ دینے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بعض علاقوں میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، بلکہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو بس زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں اور یہی اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور آپ بدلے میں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ تو اجرت ہو گئی، تنخواہ ہو گئی، اور اجرت میں زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اجرت الگ سے ہونی چاہیے، علاقے کے لوگ اپنے اوپر ذمہ لے لیں کہ اس امام صاحب کی تنخواہ ہم کسی طرح سے پوری کر کے اس کو دیں گے، لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر امام کو امامت کی اجرت الگ دی جائے اور غریب، محتاج اور مقروض ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ الگ دی جائے تو صحیح ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور امام کے ساتھ مدد بھی ہو جائے گی۔ امام کو زکوٰۃ دینے کی ایک جوازی صورت یہ ہے کہ اس کو اجرت الگ سے دی جائے اور زکوٰۃ الگ سے دی جائے، تو اس صورت میں امام صاحب کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ امام صاحب غریب، مفلس اور یا مقروض ہو، ورنہ اگر امام خود مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے، اس کو صرف تنخواہ دینا ٹھیک ہے۔ امام ایسی حالت میں ہے کہ جو مقروض ہے، مفلس ہے اور دیگر مفلسین بھی اس علاقے کے اندر موجود ہیں، تو پھر زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کو زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ وہ معاشی فکروں سے آزاد ہو جائے اور خدمت کر سکے دین کی، خالی الذہن ہو کر اور بے فکر ہو کر۔ تو امام صاحب کو زکوٰۃ کے پیسے دینا بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ امام صاحب مستحق ہو۔ اور بعض علاقوں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ امام صاحب کو ہر حال میں مستحق کے زکوٰۃ سمجھتے ہیں، ہر حال میں اس کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اس کو صدقہ دینا ہی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی ہے، تو پھر نفلی صدقات اس کو دینی چاہیے اور زکوٰۃ اس کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ امانت کی رقم پر زکوٰۃ۔ اگر کسی کی امانت کی رقم آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ امانت رکھوانے والے کی ذمہ لازم ہے۔ اگر اس نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اختیار دیا ہے تو آپ بھی اس رقم سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ امانت رکھی ہوئی ہے کسی مالدار آدمی کی تو زکوٰۃ وہ خود نکالے گا، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کی امانت سے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر وہ آپ کو اختیار دے دیتا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ نکالیں، تب آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ خود اس مالدار پر، خود اس مالک پر زکوٰۃ لازم ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔